لیکن لطافت صدیقی صاحب جو ہے وہ پاکستان سے سینئر اور ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. یہاں پر اپنا اخبار بھی بڑا عرصہ جو ہے وہ رن کرتے رہے. اب آج کل موسٹلی جو ہے وہ تجزیہ نگار کے طور پہ مختلف ٹی وی چینلز کی زینت ہوتے ہیں اور انالیسس پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایک سوال انہوں نے بھی کرنا ہے تو انہی کے سوال پہ میں خطاب کروں. جی نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو 1962 میں پی ٹی وی وجود میں آیا تھا. 68 جی. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں اگر پی ٹی وی کا جو بوسٹ ہوا تھا وہ ڈراموں کی وجہ سے ہوا تھا، نیوز سیکشنز کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، ٹاکس کی وجہ سے بھی نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد بھی بہت سارے ٹیلی ویژن کا جو بوسٹ ہوا ڈراموں کی وجہ سے ہوا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس زمانے میں 70s میں 80s میں بڑے بڑے اچھے ڈرامے آئے اور بڑی اچھی اچھی سٹوریز پہ بیس کرتے تھے. تو اگر آپ بحیثیت ایک ایکٹر کے کمپیئر کریں آج کے اسٹوری رائٹرز کو 70s کے 80s کے 90s میں تو کیسے؟ اور آخری بس جاتے جاتے یہ سوال کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے علاوہ آپ کسی اور میل لیڈ ایکٹر کو جانتے ہوں گے تو ہمیں بتائیں کہ وہ آپ کو کون پسندیدہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. معذرت چاہتا ہوں 62 میں نہیں تھا، 64 میں پی ٹی وی لاہور سے لانچ ہوا تھا. آپ نے بالکل درست فرمایا، اس دور کے جو ڈرامے تھے اس کا تعلق صرف اور صرف تعلیم سے تھا. انفارچونیٹلی جو تعلیم کا معیار تھا وہ بہتر تھا. اب بات میں ایسے کہہ دوں کہ میرے سب سے بڑے جو کرٹک تھے وہ میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایک دور تھا میرے گھر میں، میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، وہ بینکر تھے، مشتاق احمد یوسفی صاحب، وہ آیا کرتے تھے اور والد صاحب بیٹھا کرتے تھے. ان کے فیض صاحب، ضیاء الدین صاحب، یہ برج ہوتا تھا اور پھر شعر و شاعری ہوتی تھی. اور وہ جب وہ اشعار جب ایک دوسرے کو یہ سنا رہے ہوتے تھے تو اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور میرے والد صاحب، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی یا نہیں ہو، جب مجھ سے بات ہوتی تھی تو مجھے شعر نہیں سمجھ آتا تھا. تو میں کہتا اس کا میں یہاں کیوں بیٹھا، کیا کر رہا ہوں. جی. تو پھر وہ بعد میں مجھے خود ہی سمجھ آ گئے وقت کے ساتھ. میرے والد صاحب نے کہا وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا. فار ایگزامپل آج کے دور میں جب میں کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہوں کسی چینل پہ تو میں اپنے والد صاحب کے پاس آتا تھا کہ میں نے کیسے جواب دیے، کیسا انٹرویو تھا. تو وہ کہتے تھے بس ٹھیک تھا. میں کہا ٹھیک کیوں تھا؟ تو میں اب آپ کے بات کا جواب یہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں یار تو وہ تم لوگ کی جو نالج ہے انٹرویو لینے والے کی اور دینے والے کی بڑی سطحی ہے، تو کوئی ہوم ورک نہیں ہے اس پہ. جیسے سوال ویسے جواب، مطلب کوئی اس کے اندر مزہ نہیں آیا. پرانے وقت کے جو اداکار تھے یا رائٹر تھے شاید وہ اتنی انگریزی نہیں بولتے تھے. اب وہ لفظ ہم انگریزی زندگی بھر کہتے رہے، لفظ اردو میں انگریزی ہے، وہ مجھے بعد میں پتہ لگا کیونکہ انگلستان سے انگریزی بنی ہے، انگلستان نہیں ہے وہ، تو اس وجہ سے انگریزی. تو میں نے کہا اچھا. اب اس حوالے سے جب بات ہوئی تو پتہ لگا کہ یار جب ان کی بات ہوتی تھی اس کے اندر ایک اتھارٹی ہوتی تھی. چاہے وہ کسوٹی دیکھ لو اس دور کا، چاہے وہ کوئی بھی اگر تو برا نہ مانے وہ دیکھ لیں آپ، یا کوئی بھی حوالے سے ٹاک شو دیکھ لیں، تبصرہ دیکھ لیں، تو اس میں کچھ ایک ڈیپتھ ہوتی تھی کیونکہ ان کا ہوم ورک ہوتا تھا، تعلیمی معیار بہتر تھا. اب وہ دور تھا بڑا معصومیت والا، بڑا سیدھا دور تھا، تو وہ ڈرامے بھی بڑے سیدھے ہوتے تھے. اس کے اندر کوئی اتنا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی جس کے اندر ہم کوئی چیز ڈسکس کریں. تو وہ لائٹر ڈرامے ہوتے تھے. افشاں لے لیں، شمع لے لیں، یا انکہی تنہائیاں، زیر زبر پیش، کوئی اس کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا بٹ ایک مزہ، انٹرٹینمنٹ. جیسے جیسے حالات بدلتے گئے ویسے ویسے معاشرے نے جب شکل بدلی تو ویسے ویسے سبجیکٹ بھی بدلتے گئے. تو وہ جو اگر آپ اس دور کے ڈراموں کی، جو معصومیت والے دور کے ڈراموں کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ ابھی آپ کو نہیں ملیں گے.
اور اگر وہ میں نے بنا دیا تو بہت برے فلاپ ہوں گے، وہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو، شاید آپ کی پیڑھی دیکھ لے مگر یہ لوگ نہیں دیکھیں گے، یہ کیا ڈرامے دکھا دیے، بس ہو گیا بھائی، کوئی مزیدار چیز دکھاؤ۔ میرا ایز اے پروڈیوسر مسئلہ یہ ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں وہ ڈرامے بنانے میں جو عوام پسند کرتی ہے، چاہے وہ مار کٹائی ہو، چاہے وہ اس حوالے سے ہو جو بالکل ہی ایک چربا ہے۔ میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ مجھے بھی آگے ڈرامہ بنانا ہے، یہ میرا ذریعہ معاش بھی ہے، اور مجھے TRP بھی چاہیے میرے، تاکہ ڈرامے پسند کیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔